الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ توابع کا بیان۔ کل سے بحث ہماری جو ہے توابع کے بارے میں چل رہی ہے اور عرض کیا تھا کہ جو پہلا اعراب تھا وہ اعراب بالاصالہ تھا، یعنی عامل کی وجہ سے جو اصالتاً اس کے اوپر نہ اعراب آتا تھا۔ مثلا کہتے تھے ضرب زیدن، زیدن کو رفع کس نے دیا ہے جی؟ پیچھے فعل ہے ضربا، ضربا جو ہے نہ فاعل چاہتا ہے اور اس نے اس کو رفع دیا ہے۔ یا مثلا کہتے تھے کان زیدن قائمن، زیدن کو رفع کس نے دیا جی؟ کانا جی اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب، لہذا زید کو رفع دیا اور قائمن خبر کو نصب دیا۔ یہ جو اعراب تھے اعراب بالاصالہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی جو اعراب ہوتا ہے اس کا اعراب ما قبل والے اسم کے نہ تابع ہوتا ہے، تو تابع کی بحث ہماری جاری ہے۔ تابع کسے کہتے ہیں؟ تابع ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی اسم ہو اور اس اسم پر جو اعراب ہے، اور اس اسم پر جو اعراب جس وجہ سے ہے وہی اعراب دوسرے اسم پر اسی وجہ سے ہو۔ پس تابع کیا ہے؟ تابع ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے میرے عزیزو کیا ہو؟ ایک اسم ہو اور اس اسم پر جو اعراب جس وجہ سے ہے وہی اعراب دوسرے اسم پر ہو اسی وجہ سے ہو۔ اس کو مطلب کیا کہتے ہیں؟ تابع کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جانی زیدن عالمن، زیدن کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ جا کا فاعل ہے، جا کا فاعل ہے۔ عالمن جو ہے یہ تابع ہے، زید اس کا کیا ہے؟ متبوع ہے۔ تو وہ جو زید متبوع اس پر اعراب رفع کیوں آیا؟ کیونکہ وہ فعل کا فاعل ہے۔ تو عالمن کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ وہ بھی اسی وجہ سے، کیونکہ فعل کا فاعل ہے۔ یہ مطلب ہے تابع ہے جی۔ تابع کی جو ہے نا کتنی قسمیں بنیں جی؟ تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ تابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف بے حرف، عطف بیان۔ اس کے ساتھ جو ہے ابھی مطلب ہے جو توابع کی قسمیں ہیں ان کی تفصیل عرض کرنی ہے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت ایسے تابع کو کہتے ہیں، صفت ایسے تابع کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے اندر پایا جاتا ہے، یا ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق کے اندر پایا جائے۔ پہلی مثال مثلاً تابع جو ہے صفت کیا ہے؟ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے اندر پایا جائے۔ جیسے مثلاً عرض کروں جانی زیدن عالمن، جانی رجل عالمن، ٹھیک ہے۔ یہ جو عالمن ہے یہ کس کی صفت ہے؟ عالمن بتا رہا ہے کہ رجل کیا ہے؟ عالم ہے، یعنی میرا جو مطبوع رجل ہے اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ عالم ہے۔ اچھا، جب صفت نہ اپنے مطبوع کے متعلق کے اوپر دلالت کرتی ہے تو جیسے جی جانی، جانی رجل عالمن ابو ہو، یہاں جو عالمن ہے یہ نہیں بیان کر رہا ہے کہ رجل عالم ہے، بلکہ یہ بیان کرتا ہے کہ رجل کا جو متعلق ہے مثلا اس کا باپ وہ عالم ہے۔ تو پھر عرض کیا تھا کہ یہ جو پہلی قسم ہے صفت جب اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں صفت بحال موصوف، صفت بحال موصوف۔
اور جب صفت اپنے مطبوع کے متعلق کے اوپر دلالت کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق موصوف۔ تو پھر یہ ہے کہ صفت جب موصوف کے اوپر دلالت کرے نا تو 10 چیزوں میں جو صفت ہے اپنے مطبوع کے موافق ہوتی ہے۔ 10 چیزوں میں 10 چیزیں جی کون سی؟ مثلا تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث، مفرد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر۔ یہ جو 10 چیزیں بیان کی ہیں نا، ان 10 میں سے ایک ٹائم پہ 4 میں سے نہ ہونی چاہیے۔ تو صفت جو ہے جب بحال موصوف مطلب ہے دلالت کرتی ہے، صفت بحال متعلق موصوف نہ بلکہ بحال موصوف دلالت کرتی ہے، موصوف کے معنی پر دلالت کرتی ہے، تو صفت مطبوع کے ساتھ کتنی چیزوں میں؟ 10 میں سے 4 چیزوں میں نا موافق ہوتی ہے۔ یہ جو تعریف و تنکیر ہے، ظاہر ہے تعریف و تنکیر میں سے ایک، تذکیر و تانیث میں سے ایک، مفرد تثنیہ جمع میں سے ایک، رفع نصب جر میں سے بھی ایک ہوگی۔ تو یہ 4 چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ موافق ہوتی ہے۔ جیسے مثال کل دی تھی، کل بھی بیان کیا ہے کہ ان دی مثلا رجل عالم، یہاں چیک کریں رجل عالم جو ہے ہر 2 مرفوع ہیں، ہر 2 جو ہیں وہ نکرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر 2 مثلا مفرد ہیں۔ یہ ان کے اعتبار سے اچھا کبھی ہوتی ہے صفت جو ہے نا کس کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ صفت کی دوسری قسم صفت بحال متعلق موصوف، صفت بحال موصوف نہیں، صفت بحال متعلق موصوف جو جب دلالت کرتی ہے تو کیا جی 5 چیزوں میں نا یہ صفت جو ہے اپنے موصوف کی مطابقت کرتی ہے، اور 5 میں سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، 5 میں سے 2 چیزوں میں یہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت کرتی ہے۔ کس صفت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ صفت جو موصوف کے متعلق کے معنی کے اوپر نہ دلالت کرتی ہے۔ صفت بحال متعلق موصوف جو ہے وہ 5 چیزوں میں سے 2 جو ہے نا بیک وقت پائی جانی چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت کرتی ہے۔ کون سی چیز جی؟ تعریف و تنکیر، تعریف، تنکیر اور رفع نصب جر۔ تو ایک ٹائم کے اوپر یا تعریف تنکیر میں سے ایک ہونی چاہیے، رفع نصب جر میں سے ایک ہونی چاہیے، یعنی ان 5 چیزوں میں سے نا 2 میں جو ہے نا صفت جو ہے وہ موصوف کی کیا کرتی ہے؟ مطابقت کرتی ہے۔ جیسے جناب جانی رجل عالم ابو ہو، یہاں رجل عالم ابو ہو، عالم کس کی صفت ہے؟ جو رجل کے متعلق ہے، یعنی ابو ہو وہ عالم ہے، تو یہاں صفت جو ہے وہ مطابقت کر رہی ہے، ہر 2 مرفوع ہیں اور ہر 2 مثلا کیا ہے آغا جان؟ ہر 2 نکرہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کل کا تھوڑا ٹکڑا رہ گیا تھا نا کہ صفت کی ہم نے 2 قسمیں کی تھیں کہ صفت جو ہے کبھی مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے، کبھی مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرتی ہے۔ صفت جب مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے تو اسے صفت بحال موصوف، اور صفت جب متعلق مطلب مطبوع پر دلالت کرتی ہے تو اسے صفت بحال متعلق موصوف کہتے ہیں۔ تو وہ دوسری جو رہ گئی تھی اس کی بھی آج بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد جو ہماری مطلب ہے تابع کی قسمیں پڑھ رہے ہیں نا، تابع کی جو ایک قسم ہے وہ تاکید ہے۔ تاکید کیا ہے؟ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں، یعنی جس چیز کی مطبوع کی طرف نسبت دی گئی ہے اس کو اس میں نسبت میں کیا کرے؟ پختہ کرے، یا شمول میں جی، شمول میں، یعنی مطبوع جو ہے اپنے تمام افراد کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے اس کی مثال لینا
کہ جب تاکید کیا کرتی ہے، تاکید اپنے ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں، یعنی جس چیز کی مطبوع کی طرف نسبت دی گئی ہے اس کو کیا کرتی ہے، پختہ کرتی ہے۔ مثلا جانی زیدن نفسہ، نفسہ کس کی تاکید کر رہا ہے، زید کی تاکید کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے جانی زیدن نفسہ، خود زید آیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تاکید جو ہے کس کی کر رہا ہے، زید کی کر رہا ہے۔ اچھا اگر نفسہ نہ ہوتا تو ممکن ہے جو ہے نا سامنے والا یہ احتمال دیتا کہ یہ جو بات کی ہے جانی زیدن، ٹھیک ہے، زید آیا، ممکن ہے اس کا غلام آیا ہو، ممکن ہے اس کا کوئی بیٹا آیا ہو، ٹھیک ہے، یہ احتمال نہ دیا جا سکتا۔ نفسہ نے آ کر بتا دیا کہ نہیں، خود جو ہے نا زید آیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں، نسبت میں یعنی جو نسبت مطبوع کی طرف دی گئی ہے اس کو کیا کرتا ہے، یہ پختہ کرتا ہے۔ یا شمول میں یعنی مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے، تاکید یہ بتاتی ہے، جیسے مثلا جا القوم کلہم، کلہم یہ بتاتی ہے کہ قوم جو ہے نا ساری کی ساری قوم آئی ہے۔ مطبوع جو مثلا قوم ہے اس کے نا سارے افراد آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ مثلا نہ آیا ہو، سارے افراد جو ہے نا اس کے آئے ہیں۔ تو یہ تاکید، تاکید کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تاکید لفظی ہوتی ہے یا تاکید معنوی ہوتی ہے۔ تاکید لفظی کسے کہتے ہیں، تاکید لفظی اسے کہتے ہیں جس میں لفظوں کا نا تکرار کیا جائے، تاکید لفظی میں لفظوں کا تکرار ہوتا ہے۔ اور دوسری ہے تاکید معنوی۔ تاکید لفظی جیسے مثلا کہوں زیدن زیدن قائمن، لفظوں کا تکرار کیا ہے، ضربا ضربا زیدن، انا انا زیدن قائمن، یہ تاکید لفظی ہے۔ اچھا وہ جو ہے نا تاکید معنوی، تاکید معنوی کے 8 الفاظ ہیں، نفس، نفسن، عین، کلا کلتا، کلن، اجمع، اکتا، ابتا، ابسا، یہ تاکید معنوی کے 8 الفاظ ہیں، اور ان کا اب استعمال سنیں۔ یہ جو نفس اور عین ہے یہ مطبوع کی ضمیر کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ نفس اور عین مطبوع کی ضمیر کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اپنے مطبوع کے ساتھ موافق ہوتے ہیں۔ اگر مطبوع مفرد تو نفس بھی مفرد، مطبوع تثنیہ تثنیہ، مطبوع جمع تو یہ جمع۔ ضمیر اور صیغہ کے اختلاف کے ساتھ جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نفس اور عین جو ہیں اپنے مطبوع کے موافق ہوتے ہیں، مطبوع مفرد تو یہ مفرد، وہ تثنیہ تو یہ تثنیہ، وہ جمع تو یہ جمع۔ ہم ضمیر کا اختلاف ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہوئے، اور صیغہ کا بھی نا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے بطور مثال عرض کروں جانی زید نفسہ، زید مفرد تھا، نفس بھی مفرد ہے، اور ہو کی ضمیر بھی مفرد آئی ہے، ٹھیک ہے۔ جانی زیدان انفسہما، یہاں زیدان تثنیہ ہے، آگے انفسہما جو ہے وہ بھی کس طرح آیا ہے، مطلب ہے تثنیہ ہو کر نا، ہما کی ضمیر جو ہے تثنیہ ہو کر استعمال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انفس ہے یہ البتہ جمع کا لگایا ہے، اس میں جمع کا صیغہ بھی لگ سکتا ہے تثنیہ میں، اور خود تثنیہ کا بھی لگاتے ہیں۔ اگلی میں دیکھیں جانی الزیدون انفسہم، زیدون جمع ہے، انفس جمع ہے، ہم کی ضمیر بھی جمع ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مطلب ہے نفس اور عین ہیں یہ مطبوع کے موافق ہوتے ہیں، مفرد میں، تثنیہ میں، جمع میں، ٹھیک ہے۔ ضمیر بھی تبدیل ہوتی ہے ان کے ساتھ جو لگی ہوئی ہوتی ہے مطبوع والی ضمیر، اور صیغہ بھی نا تبدیل ہو کر آتا ہے، صیغہ اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کلا، کلتا، کلا جو ہے تثنیہ مذکر کے لیے،
کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے، اور یہ بھی نا مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثلا بتائیں گے جانی الزیدان کلاہما، کلاہما، ہندان کلتا ہما، کلاہما، کلتا ہما، کلا جو ہے یہ بھی ضمیر کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، لیکن تثنیہ مذکر کے لیے، کلتا جو ہے تثنیہ مؤنث کے لیے مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے میرے عزیزو جو ہے نا اجما، اکتا، ابتا، ابسا، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی نا اپنے مطبوع کے موافق ہوتے ہیں، موافق ہوتے ہیں، لیکن یہ اکتا، ابتا، ابسا نا مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتے، آگے مضاف نہیں ہوتے ہیں، فقط یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مطبوع کے موافق ہوتے ہیں۔ مثلا کہیں گے جاءنی القوم کلہم اجمعون و اکتعون و ابتعون و ابسعون، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے مطبوع کے موافق ہیں، ان میں فقط مضاف ہو کر استعمال نہیں ہوتے، فقط اس پچھلے کے جو مطبوع ہے ان کے ساتھ موافق ہو کے آتے ہیں، وہ مفرد ہے تو یہ مفرد آ جاتے ہیں، اگر وہ مثلا کیا ہے جمع ہے تو یہ جمع ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ یہ اکتا، ابتا، ابسا نا اجمع کے تابع ہیں، اجمع کے تابع ہیں، کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے اجمع آتا ہے اور بعد میں یہ آتے ہیں، یہ اجمع سے پہلے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ توجہ فرمائیں، عبارت کی جو ہے ہماری یہاں سے نہ شروع ہونی ہے، کچھ تھوڑی کل پڑھ لی تھی اور رہ گیا تھا مطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت کی دوسری قسم صفت بحال متعلق موصوف 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے: تعریف، تنکیر، رفع، نصب، جر۔ ان میں سے 2 ایک وقت میں پائی جائیں گی، جانی رجل عالم ابو ہو، آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ جس کا باپ عالم ہے، رجل عالم کو دیکھ لیں، ہر 2 مرفوع ہیں، ہر 2 نکرہ ہیں، اور جب موصوف نکرہ ہو تو پورا جملہ خبریہ بھی صفت بن سکتا ہے، جیسے جانی رجل ابو ہو، عالم موصوف نکرہ ہے تو پورا جملہ ابو ہو عالم جو اس کی صفت بن رہا ہے، لیکن جملہ میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹے، ٹھیک ہے؟ تو ابو ہو میں ضمیر ہے جو رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن جملہ میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو نکرہ موصوف کی طرف لوٹے۔ عرض کیے ابو ہو میں ضمیر ہے جو رجلون کی طرف لوٹتی ہے۔ تاکید، ایسا تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں، یعنی مطلب ہے جس چیز کی مطبوع کی طرف نسبت دی گئی ہے اس کو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پختہ کرتا ہے۔ یہ شمول میں، یعنی یہ بتلائے کہ مطبوع کی حالت اچھی طرح یقینی ہے، یا یہ بتلائے کہ مطبوع اپنے تمام افراد کو شامل ہے تاکہ سننے والے کو شک نہ رہے۔ نسبت کی مثال جیسے جی جانی زید نفسہ، زید میرے پاس خود آیا، تو پہلے بھی بتا چکا ہوں نفسہ نا زید کی تاکید کر رہا ہے، یعنی وہ جو زید کی طرف نسبت دی گئی ہے آنے کی، جانی میرے پاس آیا زید، نفسہ اس کی تاکید کر رہا ہے کہ میرے پاس خود زید آیا ہے۔ اگر نفسہ نہ ہوتا تو ٹھیک ہے جانی زید ان کہا تھا، لیکن احتمال تھا ممکن ہے کوئی غلام آیا ہو، ممکن ہے اس کا کوئی بیٹا آیا ہو، نفسہ نے یہ احتمال دور کر دیا، کہا نہیں خود زید آیا ہے۔ شمول کی مثال جی جیسے جا القوم کلہم، ساری کی ساری قوم آئی، کلہم بتا رہا ہے کہ یہ جو مطبوع ہے یعنی قوم وہ کیا ہے؟ اپنے تمام افراد کو شامل ہے۔ تاکید کی 2 قسمیں جی، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی ایسی تاکید کو کہتے ہیں کہ جس میں لفظ کو مکرر لایا جائے۔ تاکید لفظی ایسی تاکید ہے جس میں لفظ کو مطلب ہے تکرار کیا جائے، جیسے زیدن زیدن قائمون، یہ مثال تکرار اسم کی ہے، اسم کو مطلب ہے تکرار کر دیا گیا ہے۔ ضربہ ضربہ زیدن، یہ مثال تکرار فعل کی ہے، ضربہ ضربہ ڈبل لگایا ہے۔ انا انا
زیدن قائمون، یہ مثال تکرار حرف کی ہے۔ تاکید معنوی 8 لفظوں سے ہوتی ہے، وہ 8 لفظ یہ ہیں: نفسن، عینن، کلا، وکلتا، کلن، اجما، اکتا، ابتا، ابسا۔ نفسن و عینن یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، توجہ، اور مطبوع کی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، آگے مضاف ہوں گے۔ مطبوع اگر واحد ہو تو یہ بھی واحد ہوتے ہیں، اگر مطبوع تثنیہ یا جمع ہو تو یہ جمع استعمال ہوتے ہیں، جیسے جانی زیدن نفسہ، جانی زیدن نفسہ، یہاں کیا ہے؟ نفسہ، تاکید کر رہا ہے زید کی، زید مفرد ہے، نفس جو ہے مطبوع جو زید ہے اس کی ضمیر کی طرح مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، نفس بھی مفرد ہے، زید بھی مفرد ہے۔ جانی زیدان انفسہما وہ تثنیہ ہے، انفسہما کی ہما ضمیر بھی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جانی زیدان میرے پاس 2 زید ہے، انفسہما خود 2 زید۔ جانی زیدون انفسہم میرے پاس زیادہ زید آئے، انفسہم خود، انفسہم زیدون، انفس جمع زیدون جمع، ہوم کی ضمیر بھی پھر لائے ہیں جو زیدون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عین کو اس پر قیاس کریں، عین کو، یہ تو نفس کی مثال دی نا، جانی زیدن عینہ اعینہما، جانی زیدون اعینہم، ٹھیک ہے، مثلا اس طرح کر کے بنائیں گے۔ کلا و کلتا یہ تثنیہ کے لیے آتے ہیں، کلا تثنیہ مذکر کے لیے اور کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے، یہ دونوں بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے جانی زیدان کلاہما، ٹھیک ہے، یہاں کلا مضاف ہو کر استعمال ہوئے نا ضمیر کی طرف، کلاہما۔ وہندان کلتاہما، کلتا مؤنث تھی، ہما کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوئے ہیں۔ اجما، اکتا، ابتا، ابسا یہ عام طور پر بغیر مضاف ہونے کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ نا جیسے وہ نہیں مضاف ہو رہا تھا نفس، نفسہ، نفسہما، ٹھیک ہے، یہ مضاف نہیں ہوں گے۔ اجما، اکتا، ابتا، ابسا یہ مضاف ہونے کے بغیر استعمال ہوتے ہیں، اور واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں مطبوع کے موافق ہوتے ہیں۔ مجھے جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے نا، یہاں تثنیہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تثنیہ کے علاوہ کی بات ہے۔ اجما، اکتا، ابتا، ابسا جو ہیں نا تثنیہ کے علاوہ جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے مطبوع کے موافق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کے لیے تو یہ آتے ہی نہیں ہیں، اجما، اکتا، ابتا، ابسا یہ مفرد کے لیے آتے ہیں اور جمع کے لیے آتے ہیں، یہ تثنیہ کا لفظ پتہ نہیں کیسے لگایا ہے، اور واحد جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں مطبوع کے موافق ہوتے ہیں، جیسے جانی القوم کلہم اجمعون و اکتاؤن و ابتاؤن و ابساؤن۔ دیکھا میرے عزیزو، قوم جو ہے جمع تھی نا تو آگے کلہم، اجمعون کوئی ضمیر کی طرح مضاف ہوئے ہیں، فقط جمع لائے ہیں، اجمعون و اکتاؤن و ابتاؤن و ابساؤن یعنی ساری کی ساری قوم جو ہے نا وہ آئی۔ اکتا، ابتا، ابسا یہ تینوں اجمع کے تابع ہیں، اس کے بغیر استعمال نہیں ہوتے، یعنی کیا مطلب؟ اکتا، ابتا، ابسا کے لیے نا پہلے ضروری ہے کہ ان کا نا لیڈر ہونا چاہیے اجمع، اجمع پہلے آئے گا تو بعد میں یہ تینوں آئیں گے، اس کے بغیر استعمال نہیں ہوتے۔ اجمع نہ آئے تو یہ آتے ہی نہیں ہیں، یہ استعمال ہی اصلاً نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی اجمع سے پہلے آتے ہیں، اجمع ہو اور یہ مثلا ان سے پہلے چلے جائیں اور بعد میں اجمع ہو، نہ یہ اجمع کے بغیر آتے ہیں نہ اجمع سے پہلے جو ہے نا یہ آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔